बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इस वक्त ब्लू एरिया जो कि रेड जोन के बिल्कुल करीब वाक़ है, वहां पर मौजूद हैं। डी चौक की जो सूरत हाल है, वहां पर एक बार फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने अपना कंट्रोल जो है वो संभाल लिया है। लेकिन इस वक्त शदीद किस्म की लड़ाई इस्लामाबाद में चल रही है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार हैं उनके दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। शदीद किस्म की शेलिंग हो रही है और वहां जाना अभी एक नामुमकिन सा हो रहा है। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार करने के लिए क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी है। एसाब की लड़ाई, नर्व्स की जो गेम है वो इस वक्त अपने अरूज के ऊपर है और आज बड़े फैसले होने हैं। आज की रात किस पर भारी पड़ सकती है ये आज की रात ही पता चल जाएगा। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल से किसी ना किसी की कुर्सी जो है वो शदीद खतरे के अंदर है। इन तमाम तर चीजों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और हुकूमत क्यों बुशरा बीबी के खिलाफ हो गई है और क्यों उन्होंने हदफ जो है वो बुशरा बीबी को कर लिया है और क्यों बुशरा बीबी के ऊपर एक बार फिर जो है वो हमले करना शुरू कर दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाजी मार्च था, लॉन्ग मार्च था तहरीक इंसाफ का, वो 24 नवंबर से रवाना हुआ और मुख्तलिफ सूबों से, मुख्तलिफ इलाकों से जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो एक मरकजी काफिले के अंदर शामिल हुए और फिर बाद में जो काफिले हैं वो फिर एक बड़े काफिले की शक्ल इख्तियार करते रहे। रात गए 26 नंबर के मकाम के ऊपर कुछ अफसोसनाक किस्म के वाकयात पेश आए, लेकिन बाद में उनकी हकीकत भी सामने आ गई। अब तक की इतलात के मुताबिक जो तहरीक इंसाफ और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जो कशीदगी हुई है उसमें तहरीक इंसाफ के 4 वर्कर्स जो हैं वो शहीद हो चुके हैं या बहक हो चुके हैं। और तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि लगभग कई दर्जन जो है वो तहरीक इंसाफ के अभी वर्कर्स जो हैं वो जख्मी हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उनके जो 4 एहलकार हैं रेंजर्स के और इस्लामाबाद पुलिस के, वो शहीद हुए हैं। दोनों तरफ से पाकिस्तानी हैं। अल्लाह हमारे मुल्क के ऊपर रहम करे। लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा कुछ लोगों की अना, जिद, हठधर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो इस्लामाबाद के हदूद में दाखिल हुए और फिर पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो डी चौक तक पहुंचे। डी चौक जब पहुंचे तो जो कंटेनर्स लगाए गए थे आगे रेड जोन में जाने के लिए, वहां पर जो पाक फौज के जवान तैनात थे उनके साथ वो मिले। कुछ वीडियोस जो है वो वायरल हुई और इस बात को लेकर काफी ज्यादा तकलीफ शुरू हो गई। और उसके बाद हमने देखा कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी बौखलाहट का शिकार हुए, वफाकी हुकूमत बौखलाहट का शिकार हुई। फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में एक इजलास होता है और उस इजलास में तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला किया जाता है, ऑपरेशन करने का फैसला किया जाता है और फिर ये ऐलान किया जाता है कि तहरीक इंसाफ के साथ अब किसी सूरत भी मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं होंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने डी चौक के मकाम के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात का ऐलान किया कि तहरीक इंसाफ क्योंकि अब डी चौक की तरफ आ गई है और यहाँ पर वो पहुंच चुकी है तो अब इनके साथ मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं होंगे। और वजीर आज़म ने इस बात की मंजूरी जो है वो दे दी है। मंजूरियां तो ऐसे दे रहे हैं जैसे असल हुक्मरान हो। ये लाइटर नोट के ऊपर है। हुक्मरान कौन है सबको पता है, फैसले कहाँ से हो रहे हैं वो भी सबको पता है और क्या क्या फैसले हो रहे हैं। एक बात तो तय है कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जो कुर्सी है वो अब शदीद शदीद खतरे से दो चार है। उनको समझ भी आ गई है कि वो इस सारे मामले में नाकाम हुए। दावे बड़े किए थे कि अटक पुल क्रॉस नहीं करने देंगे, अटक में दाखिल नहीं होने देंगे, पंजाब की हदूद में दाखिल नहीं होने देंगे। हमने देखा तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पहुंचे, पंजाब भी दाखिल हुए, इस्लामाबाद भी पहुंचे, टी चौक भी पहुंचे और तमाम तर वो जो दावे किए जा रहे थे वो धरे के धरे रह गए। और अभी तक की इतलात के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब जो है वो वजाहतें पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पहले इस सारे प्रोसेस से साइड के ऊपर थी। सारा कंट्रोल जो है वो मोहसिन नकवी साहब के पास था, लेकिन अब मोहसिन नकवी साहब की भी हिम्मत जो है वो जवाब दे गई है। तो जैसे ही शाम हुई फिर रात हुई तो इतलात ये सामने आई कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ सख्त किस्म का जो है वो क्रैकडाउन किया जाएगा। और इस वक्त भी डी चौक, उसके अतराफ जना एवेन्यू या ब्लू एरिया वाला जो एरिया है उसके इर्द गिर्द जितने भी सेक्टर्स हैं
وہاں پر تحریک انصاف کے اگر کارکنان شیلنگ سے بچنے کے لیے سائڈ کے اوپر ہوتے ہیں تو وہاں پر کریک ڈاؤن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، اور بڑا خوفناک قسم کا کریک ڈاؤن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد کے اس علاقے کی جو مارکیٹیں ہیں وہ مکمل طور پر بند کرا دی گئی ہیں۔ اسلام آباد کی انتظامیہ نے، پولیس نے یہ مارکیٹیں بند کروائی ہیں۔ یہ اپنے دور کی یزیدیت کے اوپر جو ہے اترے ہوئے ہیں کہ وہ جو پاکستانی لوگ مظاہرین آئے ہوئے ہیں، جن کو پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ پاکستانی نہیں ہیں، کچھ افغانی ان کے اندر شامل ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو تعلق ہے افغانستان سے ہے وہ پاکستان سے ان کا تعلق نہیں ہے، اور سب کو پتہ ہے وہ پاکستانی ہے۔ ایوری باڈی نوز۔ یہ صرف مانے یا نہ مانے ایک علیحدہ بات ہے، ایک بیانیہ بنانے کی کوشش جو ہے وہ حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے، اور پھر وہ پاکستانی پھر ان کے لیے یہ مارکیٹیں بند کرانا کہ دیکھیں یہ کھانے کے لیے کچھ چیزیں نہ لے سکیں، یا کوئی چیز ان کو ضرورت کی چیز ہے وہ نہ کر سکیں، کوئی چیز استعمال نہ کر سکیں، اور ہر سیکٹر میں جو قریب کے سیکٹرز ہیں اس میں اسلام آباد پولیس کی جو نفری ہے یا پھر جو دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ موجود ہیں کہ کوئی بھی شخص ملتا ہے اس کو گرفتار کر لیتے ہیں اور اس کو کلیم کرتے ہیں کہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ لیکن تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ بڑا پرجوش ہے۔ پی ٹی آئی کے ورکرز نے جس مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا ہے پچھلے 60-70 گھنٹوں میں وہ سب کو پتہ ہے، اور مزاحمت کی ایک نئی مثال، ایک نئی علامت پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے جو ہے وہ ظاہر کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت بیک فٹ کے اوپر بھی ہے، حکومت پریشان بھی ہے، اور اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ جو ایک خوفناک قسم کا جو آپریشن ہے وہ رات تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف یا ورکرز کے خلاف جو ہے وہ کیا جائے گا، اور اس سارے پروسیس کے اندر فوج جو ہے وہ پیچھے ہے، وہ تھرڈ ٹیئر کے طور کے اوپر ہے، فرنٹ ٹیئر میں پولیس ہے، ایف سی ہے، رینجرز ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ رینجرز جو ہیں وہ اب فرنٹ فٹ کے اوپر ہیں، اور وہ سارے یہ معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ بڑی افسوسناک قسم کی صورتحال ہے، اور بدترین قسم کی جو شیلنگ ہے وہ کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، اور ایک خاتون عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی جن کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا رہی تھیں، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی طرف سے بھی باتیں کی گئیں کہ بھابھی اور نند کے درمیان لڑائی ہے کہ پارٹی کی باغ دوڑ کس نے سنبھالنی ہے یا پارٹی کے اوپر قبضہ کس نے کرنا ہے، تو ان کی ساری کہانی ختم ہوئی۔ کل علیمہ خان صاحبہ نے بھی بشریٰ بی بی کی تعریف کی، اور جس طریقے سے بشریٰ بی بی نے سارے پروسیس کو لیڈ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان میں واضح فرق کے طور پر وہ سامنے آئی ہیں، اور واضح فرق اس طرح سے کہ بیرسٹر سیف کو لانچ کیا گیا، وہ عمران خان کو کوٹ کر کے یا کچھ ایسی گفتگو کر رہے ہیں جو کہ بعد میں اب تھوڑا سا ان کا موقف تھوڑا تبدیل ہوا ہے۔ پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جب ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو علی امین خان گنڈا پور سے ان کی ٹیلی فون کے اوپر گفتگو کروائی گئی، اور اس گفتگو میں یہ آپشن سامنے آیا کہ ہم سنجانی کے مقام کے اوپر جو ہے وہ دھرنا دے سکتے ہیں، وہاں پر ہم بیٹھ سکتے ہیں، اور اس دوران حکومت جو ہے وہ کوئی رکاوٹیں کھڑی نہیں کرے گی، فری سپیس ہوگی، لوگوں کو آنے جانے کی اجازت ہوگی۔ لیکن بشریٰ بی بی کو جب یہ بات بتائی گئی تو پھر بشریٰ بی بی نے اس بات سے انکار کیا، اور یہ کہا کہ مجھے خان صاحب کی یہی ہدایات ہیں کہ ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے، اور جیسے ہی وہ ڈی چوک کے اوپر کے قریب پہنچے یا پھر آگے انہوں نے پیش قدمی شروع کی تو بشریٰ بی بی کے خلاف جو ہے وہ گفتگو زیادہ شروع ہو گئی، ان کے خلاف ان کے اوپر الزامات کا سلسلہ زیادہ شروع ہو گیا، اور وزیر داخلہ محسن نقوی یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے خفیہ ہاتھ کہا، اب ایک عورت کا نام لیا، اور یہ کہا کہ وہ سب پروسیس کی اس جانی یا مالی نقصان جو ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار بشریٰ بی بی ہیں۔ بشریٰ بی بی کیسے ذمہ دار ہو سکتی ہیں؟ وہ ذمہ دار تو آپ ہیں، ذمہ دار تو بیسیکلی آپ ہیں جناب محسن نقوی صاحب۔ آپ مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں، آپ سے چیزیں سنبھل نہیں پا رہی، آپ معاملات کو سنبھل نہیں پا رہے۔ آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ احتجاج کا حق سب شہریوں کو حاصل ہے، آپ احتجاج کا حق لوگوں سے چھین رہے ہیں، اور آپ اب باتیں کر رہے ہیں کہ ایک خاتون جو ہے وہ یہ کر رہی ہیں۔ مطلب یہ کہ حکومت کی مردانگی یا پھر حکومت کی جو طاقت ہے وہ شاید ایک عورت کے سامنے آ کے وہ ختم ہو چکی ہے، اور وہ جو خاتون ہیں وہ ان سب پہ بھاری ہیں۔ اور اس کا بات کا ایک تاثر دوسرا بھی ملتا ہے کہ اس کا یہ مطلب پھر دوسرا بھی نکلتا ہے کہ جو تحریک انصاف کی جو باقی لیڈرشپ تھی شاید وہ مینیجڈ تھی، کمپرومائز تھی، آپ کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات تھے،
لیکن بشرا بی بھی بیچ میں ایسے آئیں اور انہوں نے آپ کے سارے کھیل کو جو ہے وہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے. لیکن جو بھی ہو، تحریک انصاف اس وقت مزاحمت کر رہی ہے. بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے ورکرز موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس وقت موجود ہیں، اور حکومت کی طرف سے یا سیکیورٹی فورسز کی طرف سے شیلنگ کی جا رہی ہے. سیدھے فائر بھی مارنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور ابھی تک حکومت کو اس سارے پروسیس میں کامیابی نہیں ملی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ حکومت یہ بے وقوفی کر بھی لیتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے شیلنگ کرتی ہے، یا جو ان کے اوپر فائرنگ کر کے کچھ خون بہانے کی کوشش کرتی ہے، تو پھر یہ میرے خیال میں حکومت کے لیے نہ صرف خطرہ بنے گا، پھر عمران خان کی رہائی تو دور کی بات ہے، وہ تو مانی بھی نہیں رکھے گی. پھر یا تو حکومت جائے گی، یا پھر ان کی حکومت کو چلانے والے جو بڑے صاحب ہیں ان کی بھی پوزیشن جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے. پھر آپ تاریخ دیکھ لیجئے، جب جب بھی ماضی میں اگر اس طریقے سے حرکتیں کرائی گئی ہیں تو پھر اس کا انجام جو سب سے زیادہ طاقتور شخصیت ہوتی ہیں یا پاورفل شخصیت ہوتی ہیں ان کے جانے کے اوپر جو ہے معاملہ ختم ہوتا ہے. تو آج کی رات بڑی امپورٹنٹ ہے. تحریک انصاف اگر سسٹین کر گئی، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اگر آج کی رات اپنے ورکرز کو انٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور جو یہ ایریا ہے، جو علاقہ ہے جہاں پر پی ٹی آئی والے موجود ہیں، اگر وہ یہاں پر جمے رہے تو پھر حکومت کی ناکامی آپ لکھ لیں. اور اگر حکومت کامیاب ہو جاتی ہے اور تحریک انصاف کے ورکرز کو نکالنے میں، پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہوتی ہے اور ایریا کلیئر کرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر یہ تحریک انصاف کی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے بری خبر ہو سکتی ہے کہ پھر وہ پسپا ہو جائیں گے. لیکن حالات ابھی تک سنبھل نہیں پا رہے، حالات ابھی تک آؤٹ آف کنٹرول ہیں. نہ مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ بیک ڈور معاملات چل رہے ہیں، لیکن حکومتی حلقوں میں، طاقتور حلقوں میں پریشانی، خوف بہت زیادہ ہے. یہ تھا آج کا ویلاگ. مجھے اجازت دیجیے. علام صاحب کا میرا سے